فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم اسلام سٹی میں فہم دین اکیڈمی کے اس افتتاحی اور دعائیہ تقریب میں حاضر ہیں۔ اس دعائیہ تقریب کا آغاز ہم نے محفل 11ویں شریف سے شروع کیا ہے۔ کچھ گفتگو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اوپر ہوگی، چھوٹا سا پیغام ہوگا، پھر ہم انشاءاللہ فیتا کاٹیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موبائل والے ذرا نہ استعمال کرو، موبائل مہربانی۔ فاذکرونی اذکرکم، فرمان الہ ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ یہ جو لفظ فا ہے، فا فاذکرونی، اس کا معنی ہے بس یا پھر۔ اس کا عربی زبان میں خاص مقام ہے۔ جب کوئی اللہ رب العزت نے خاص بات شروع کرنی ہوتی ہے، بتانی ہوتی ہے، خاص بڑی امپورٹنٹ بات، اس بات کو اللہ رب العزت فا سے شروع کرتا ہے۔ فاذکرونی، بس تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، پھر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس آیہ کریمہ کے اوپر ہم اکثر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اسلام سٹی میں چونکہ یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے اور ٹائم بھی بڑا مختصر ہے، حضرت محترم آیہ کریمہ کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے کہ تم ذکر کرو، ہمیں کہا گیا ہے فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، یہ ہمیں حکم ہے، ہمیں آرڈر مل گیا ہے، تم ہمارا ذکر کرو۔ اب ہم بندے ہیں، کبھی کوئی ذکر خفی کرتا ہے، کبھی کوئی ذکر جلی کرتا ہے، کوئی محفل میں بآواز بلند ذکر کرتا ہے، کوئی خاموشی سے ذکر کرتا ہے، کوئی دل کی دھڑکن سے ذکر کرتا ہے، کوئی سانس سے ذکر کرتا ہے۔ بندہ ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، کبھی محفل میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، کبھی یہ بآواز بلند، اس کا ذوق اسے مجبور کر دیتا ہے کہ تو اللہ 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 کی صدائیں لگا۔ یہ ذکر کرتا ہے، اس کے ذکر کی حالتیں ہیں، قسمیں ہیں۔ یہ جب بھی ذکر کرے گا، جس حال میں ذکر کرے گا، جس کیفیت میں ذکر کرے گا، یہ ذکر اللہ کا ہی ہوگا، اللہ کی طرف یہ ذکر ہوگا۔ اب اذکرکم، یہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ اجر ہے اس حکم کی تعمیل کا، یہ معاوضہ ہے، یہ رسپانس ہے کہ جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، ہم نے ذکر کیا محفل میں، مسجد میں، مصلی پر، کرسی پر بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، ہم نے کہا اللہ اللہ اللہ، کسی نے کہا یا اللہ، کسی نے ضربیں لگائی، مختلف انداز میں اللہ کا ذکر کیا۔ اب اللہ بھی کیا ہمارا ذکر کرے گا؟ نہیں۔ اب اللہ اس ذکر کا اجر، اس کا معاوضہ، اس کی اجرت کس شکل میں دے گا؟ حضرت محترم، اللہ چاہتا ہے کہ تجھے میں نے دیے 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، تیرا ایک وقت تھا، ختم ہو گیا۔ تیرا ذکر اس کائنات میں ہے، میدان عمل میں ہے۔ یہ زندگی عمل کا میدان ہے۔ اس میدان میں، عمل کی دنیا میں تو میرا ذکر کرتا رہ، کرتا رہ۔ جب تیرا ذکر کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر میں ذکر کروں گا۔ مولا
ہمارا ذکر کیسے کرے گا؟ کیونکہ قرآن کا حکم ہے، اذکرکم کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کی آیت کریمہ ہے، اس کا حرف، اس کی زیر، اس کی زبر، سارا کچھ حق ہے۔ مولا اب تو ہمارا ذکر کیسے کرے گا؟ فرمایا جب تیرا عمل کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی تجھے موت آ جائے گی، اس کے بعد اذکرکم کا وعدہ پھر میرا شروع ہوگا۔ میں تیرا یا ابدی کہہ کے ذکر نہیں کر سکتا، میں مسجد میں جا کر نہیں کر سکتا، مصلے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا۔ تو بندہ ہے، میں رب ہوں، تو مخلوق ہے، میں خالق ہوں، میں ان ساری اصولوں سے پاک ہوں، ان ساری حالتوں سے پاک ہوں، میرے ذکر کا ایک اپنا انداز ہے۔ مولا تیرا کیا انداز ہے؟ جب تو صاحب قبر ہو جائے گا، پھر لوگ شرق سے غرب تک تیرے نام کے نعرے مارتے ہوئے، تیرا ذکر کرتے ہوئے تیری دربار پہ، تیری قبر پہ آئیں گے۔ تجھے سینکڑوں سال ہو جائیں گے دنیا سے چلے گئے، تیرے ذکر کی ایک مدت تھی 60 سال، 70 سال، 80 سال، تو فانی تھا، میں لا فانی ہوں۔ تیرے فانی ہونے کی علامت یہ کہ تجھے موت آ گئی، اور میں موت دینے والا ہوں۔ تیری موت پر تیرے ذکر کا وقت ختم ہو گیا، جبکہ میں لا فانی ہوں، میرے ذکر کا وقت ختم نہیں ہوگا۔ قیامت کی صبح تک میں اس کا ذکر، جس نے خلوص کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اور پورا میرا فوکس کر کے ذکر کیا، ذکر کی خالصیت کو تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر ہم دین کو اسٹڈی کریں نا، ایک انداز میں ڈپ میں جا کر، گہرائی میں جا کر، اور ایک انداز میں اگر سرسری بھی اس کو مطالعہ کریں، اللہ نے اعمال کا دار و مدار نجتوں پر رکھ دیا ہے۔ کس پر رکھا ہے؟ نجتوں پر رکھ دیا۔ نجتوں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کتنا خلوص سے کیا اللہ کو پتا ہے، کتنی اپنائیت سے ذکر کیا اللہ کو پتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس میرے بندے نے کس طرح سے میرا ذکر کیا ہے، اور میں نے اس کی اجرت، اس کا اجر، اس کا رسپانس کس انداز میں دینا ہے۔ اب اللہ دینے والا اپنے ذکر کا رسپانس کہتا ہے، علی حجویری تجھے 1000 سال ہو گیا دنیا سے منو مٹی کے نیچے چلے گئے ہوئے، تیرا آج بھی ذکر رہے گا۔ کیوں؟ اذکرکم کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ بندے کا وعدہ نہیں ہے۔ جو بندہ ہوتا ہے نا، بندہ وہ زبان والا ہوتا ہے، وعدے والا ہوتا ہے، اس کا زبان اس کا کردار ہوتی ہے، اور اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ اذکرکم، میں تجھے اس کا پھر اجر دوں گا۔ اب اگلی بات، اسلام کے دامن میں 2 چیزیں ہیں، چند منٹوں میں ہم نے ختم کر کے، ڈاکٹر عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم پروگرام کسی وجہ سے لیٹ ہو جائیں، 5 منٹ بھی مجھے ٹائم ملے نا گفتگو کا، تو 5 منٹ بعد ختم کر دیتے۔ ٹائم ہو گیا نا بھائی جی، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ نے زندگی رکھی، اللہ رسول کی مہربانی ہوئی، تو انشاءاللہ یہاں بھی ٹائم ہوگا۔ آج پہلا پروگرام تھا، دوڑ لگی ہوئی تھی، لیٹ ہو گئے، لیکن ہم تھوڑی سی ڈسکاؤنٹ لیں گے، 10-15 منٹ کے لگ بھگ، زیادہ نہیں ہوگی۔ ہمارا ایک فکس ٹائم ہوتا ہے۔ اسلام کے دامن میں 2 چیزیں ہیں، ایک تعلیمات اور ایک شخصیات۔ تعلیم، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ تعلیم ہے۔ سچ بولنا تعلیم ہے، دھوکہ نہ دینا تعلیم ہے، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا تعلیم ہے۔ ایک تعلیمات، ایک شخصیات۔ اب قرآن مجید نے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن کہا، ام القرآن کہا، پورے قرآن کی ماں۔ اب اس میں اللہ رب العزت یوں ترتیب بنا رہا ہے کہ پہلی 3 آیتوں میں اپنی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اپنی حمد و ثنا، اپنا انٹروڈکشن اللہ پیش کر رہا ہے۔ میں ایک ایسا رب ہوں جس کی خاص تعریف ہے،
تمام عالموں کو پالنے والا ہوں، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، بڑا مہربان ہوں، نہایت ہی رحم کرنے والا ہوں، مالک ہوں روز جزا کا۔ ہم نے سن لیا، اب سننے کے بعد ہم نے وفاداری کا اعلان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے مدد مانگیں گے۔ اظہار وفاداری ہو گیا، اپنی وفاداری کا اعلان ہو گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، دکھا اللہ ہمیں سیدھا راستہ۔ اب وہاں قرآن کا نام ہونا چاہیے تھا، نماز کا نام ہونا چاہیے تھا، تعلیم کا نام ہونا چاہیے تھا، زکوٰۃ کا نام ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کو ہماری سوچوں سے زیادہ پتا، وہ اللہ ہے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا راستہ دکھا ان لوگوں والا۔ چاروں فرقوں کے ترجمے پکڑ کر پڑھے جائیں تو اللہ زینا سے مراد نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، وہ اللہ کی منتخب شخصیات، اللہ کے محبوب لوگ، اللہ کے نوازے ہوئے لوگ وہ ہیں۔ راستہ ان لوگوں والا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اللہ نے سورۃ فاتحہ میں انسانوں کو سلیبس دے دیا، لیسن دے دیا۔ کیا؟ راستہ ان لوگوں والا جن پر تو نے انعام کیا ہے، خبردار ان کے راستے کو فالو نہیں کرنا جن پر تو نے غضب کیا۔ اب یہ ہمیں پہچان ہونی چاہیے، عمر سے، علم سے، عقل سے، مرشد کی سنگت سے، تبلیغ کے اثر سے، کتاب کے پڑھنے سے، مختلف چیزوں کو سیکھنے سے، دین کو سیکھنے سے، دنیا کو سیکھنے سے ہمیں یہ شعور آ جانا چاہیے کہ یہ غضب والے ہیں، یہ انعام والے ہیں اور یہ گمراہ ہیں۔ یہ تینوں کے پیچھے نہیں جانا، ہم نے انعام والوں کے پیچھے جانا ہے، راستہ انعام والے لوگوں کا۔ ٹائم ہمارا بڑا لمیٹڈ ہے، ہم گفتگو کرتے ہی رہتے ہیں، تو حاضرین محترم اسی پہ میں اختتام کی طرف لے کے آؤں گا۔ بے شک آپ لیٹ آئے ہیں، کوئی شک نہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں، ہم بھی لیٹ ہو گئے، کوئی بات نہیں، زندگی رہی تو گفتگویں ہوتی رہیں گی۔ لیکن آخری جملے، کتنی عمر ہو گئی جی آپ کی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، کتنے سمجھدار ہیں جی آپ؟ واہ واہ واہ، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، آپ جیسے روز 4 لیتا ہوں، بڑی فلمیں دن کو چوک میں دیکھتا ہوں، اور یہ تو پوچھے ہی نہیں کتنی عمر ہے؟ اتنی۔ اس عمر میں آپ نے اب تک یہ پہچان سیکھی ہے، یہ انعام والا ہے، یہ غضب والا ہے، یہ گمراہ ہے، ان کے پیچھے نہیں جانا، انعام والے کو فالو کرنا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ کتنا اب تک ہم نے پہچان کی؟ یہ شخصیت کو کسی بندے کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ نے شخصیات کے مد میں تعلیمات رکھی ہیں۔ جب عرب کا ایک دور تھا، زندہ معصوم بچیاں درگور کر دی جاتی تھی۔ جب ہم واقعہ سنتے ہیں وہ کسی بھی فرقے کے پلیٹ فارم پہ وہ واقعہ ہو، آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے، اتنے ظالم لوگ تھے۔ ہم جن کو آنکھوں میں پانی اور آنسو آ رہا ہوتا ہے وہ گناہ گار ہیں، نماز کا بھی پورا سلیقہ نہیں، حافظ بھی شاید نہ ہوں گے، بے شمار کمیاں بھی ہوں گی۔ ان کا دل پسیج گیا، آنکھیں نم ہو گئی وہ واقعہ سن کر۔ کیا خیال ہے جس کو 70 ماہوں جتنا پیار ہے اس کو کچھ نہیں ہوا ہوگا؟ ہوا ہوگا۔ مولا تو کر دے، جبریل کو بھیج، کسی فرشتہ کی تیرے پاس کوئی کمی نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تیرے پاس کیا کمی ہے؟ بھیج کسی کو، اس بچی کو بچا لے۔ تو نے تو یوسف کو بچایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، تو نے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں بچایا تھا۔ مولا معصوم بچی کا کیا قصور؟ دفن کر دیا، زندہ کو درگور کر دیا، تو کیوں نہیں بچاتا؟ فرمایا میں بچا سکتا ہوں، لیکن یہ تعلیم، یہ شعور، یہ فہم و فراست میں کسی شخصیت، کسی ہستی، کسی پرسنالٹی کی وجہ سے دوں گا۔ جب وہ شخصیت آئے گی
اس کے صدقے سے تعلیم ملے گی. اب اسلام کے دامن میں دو چیزیں، تعلیمات، شخصیات. آج کے اس پرفتن دور میں تعلیمات کا بڑا پرچار ہے، بڑا. سچ بولا کریں ان بچوں کو یاد. شاباش، بس ایسا سے ٹھیک ہو جائے. عالم چوک مجھے 6 سال لگے ہیں ٹھیک کرتے کرتے. اب سمن بکمل ہو کے سنتے ہیں. سبحان اللہ بھی دل میں کہنی ہے، اللہ کو پتہ چل جاتا ہے. نعرہ بھی دل میں مارنے، کیونکہ سارے فرقے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمیں وہاں کوئی کسی کی مہدی پہ خسرا ناچ رہا ہو تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کسی محفل میں یا رسول اللہ کا نعرہ ہو تو ہمیں خارش ہو جاتی ہے، نجائز ہے. کسی علاقے میں فہیم چرس بیچی جا رہی ہو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. نعرہ حیدری یا علی نجائز ہے، ہمیں یہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے. لہذا ہم نے اصول ایسا بنایا، نعرے بھی دل چ، سبحان اللہ بھی دل چ، تھوڑا جا ٹائم گل دھیان نہ سن. حاضرین محترم، شخصیات. اللہ نے فرمایا کہ جب میں ہستی کو بھیجوں گا وہ تم میں رہے گی، تمہیں اپنا جیسا ڈکلیئر کرے گی، پھر تم اسے چال چلن دیکھو گے. پھر اتنے پوسیدہ حال، اتنے گھٹیا مزاج، اتنے دھوکے باز، اتنے گرے ہوئے. لیکن جب میری اس ہستی کو دیکھو گے، شخصیت کو دیکھو گے، پرسنالٹی کو دیکھو گے، تم بول اٹھو گے کہ یہ صادق و امین ہے. اب یہی ایک جملہ، اتنے بڑے سچے کی امت اتنی جھوٹی کیوں ہے؟ اتنے بڑے ایماندار کی امت اتنی بڑی ایمان کیوں ہے؟ سوال، جواب خود ڈھونڈیے، سرچ کریں نا. اے اسلام سٹی کی کسی پرانی پچھلی کھوڑ چ کوئی راجپوت رہندا ہویا نا تے اس کھوڑ چ رہندا ہے، تانوں پتہ ہونا کہ اوتھے ایک راجپوت رہندا ہے. انہوں اینا پتہ ہے تے اس گل دا کیوں نہیں پتہ کرنا؟ میں چاہتا ہوں ہماری ذرا سوچے ادھر آ جائے. ہم باجا سلامہ حاضر محترم، پاکستان 2019-20-21 یہ ایمانداری میں 116ویں نمبر پر تھا. ایمانداری میں 21-22-23-22 میں 17ویں نمبر پر آ گیا ہے. مدرسے بھی زیادہ، پیر خانے بھی زیادہ، دربار بھی زیادہ، پیر بھی زیادہ، پروفیسر بھی زیادہ، ڈاکٹر بھی زیادہ، ماسٹر بھی زیادہ، نمازی بھی زیادہ، حافظ بھی زیادہ، ہر چیز ہی زیادہ. ایمانداری کیوں کم؟ سوال ہے نا، اس پہ آپ نے غور کرنے کا. آخری جملے، قرآن مجید نے اخلاص کے اوپر پوری سورت دی ہے، سورہ اخلاص. اسی پہ ہم ختم کریں گے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر یہ جو فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم کی میں نے بات کی، اللہ نے قرآن کی آیت بنا دی اپنے محبوبوں کا ذکر کر کے اور اپنی سنت بنا دی. آج ہم 11ویں شریف کے پروگرام میں حاضر ہیں، کیوں؟ یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ اپنے محبوبوں کا قرآن میں ذکر کر رہا ہے. آج ہم حضور غوث اعظم کے نام سے منسوب اس محفل میں موجود ہیں تو یہ اللہ کی سنت ہے. یہ اللہ کا وہ جو اذکرکم کا وعدہ ہے کہ عبد القادر جیلانی بہت ساروں نے بغداد بھی نہیں دیکھا ہوگا، تیری زیارت بھی زندگی میں نہیں کی ہوگی، لیکن تیرے نام کے نعرے مارا کریں گے. نعرہ غوثیہ، ٹھیک ہے نا؟ یا غوث الاعظم دستگیر. کون نعرے مروا رہا ہے؟ اللہ. اذکرکم کا وعدہ ہے. حاضرین محترم، ختم کرنے لگا ہوں، پھر ہمارے چیف گیسٹ تشریف لا چکے ہیں. ابھی ہم فیتا کاٹیں گے. آخری جملے، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے ایک بات پوچھی. آپ نے پوچھا حضور آپ کے بڑے مرید شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، اس میں بڑے بڑے نیکوکار، بڑے بڑے اچھے، بڑے بڑے عبادت گزار ہوں گے،
اب سوال کرنے والے کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ جو گناہ گار ہوں گے وہ بھی تو آپ کے مرید ہوں گے نا. آپ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, کیوں؟ جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا اللہ سہارا ہوتا ہے, اور پھر جس کا کوئی والی وارث نہ ہو اس کا اللہ والے والی وارث ہوا کرتے ہیں. نیک لوگ اس کی مدد کرتے ہیں, نیک اچھے لوگ بات کو سمجھتے ہیں, کوئی اعتراض نہیں کرتے, سپورٹ کرتے ہیں, ہمدردی کرتے ہیں, حمایت کرتے ہیں. یہ نیکوں کا خاصہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا نیک ہوں گے میرے لیے, جملے سننے والے ہیں, اور گناہ گاروں کے لیے میں ہوں. اس کی بس ایک ہی چھوٹے سے پیرے میں ڈیفینیشن کر دوں, کیونکہ مجھے نہیں پتا کون کون سا فرقہ بیٹھا ہوا ہے. ڈیفینیشن کر دوں ایک ہی پیرے میں کہ ان کے لیے میں ہوں. یہ میرے آقا کی سنت ہے. اس کی سنت ہے, سب بولے گا, میرے آقا کی سنت ہے. حضور کا بھی میں اس کو ربیع الاول میں بڑی تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز. حضور دنیا میں تشریف لائے, چند لمحے ہوئے تھے آپ کی آمد کو, چند لمحے. حضور سیدہ آمینہ آپ کی والدہ ماجدہ, کروڑوں سلام آپ کی ذات پر, کروڑوں سلام کی عاجزی آپ کی ذات بابرکات پر. آپ فرماتے ہیں کبھی میں نے اپنے شہزادے کو ہاتھ میں پکڑا بھی نہیں تھا, میں نے محسوس کیا کہ میرا شہزادہ میرے ہاتھوں سے زمین کی طرف سرک رہا ہے, مجھ سے رہا نہ گیا. میں قریب گئی, میرا شہزادہ کائنات کا مالک جس کے صدقے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں, ہم ایک ایس ایچ او پر اور ایک چوکی کے انچارج پر بات نہیں کر سکتے. بڑوں کی اوقات ٹھوس کر جاتی ہے, لیکن کتنے کمال کی بات ہے, کمال افسوس کی بات ہے, ہم حضور کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں. حضور کی ذات پر حضور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے دیکھا کہ کائنات کا مالک حالت سجدہ میں ہے. میں قریب گئی, میں نے دیکھا حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے. پھر میں نے کان قریب کیا, سیدہ آمنہ, کوئی فرقہ نہیں تھا, کوئی سیاسی مذہبی جماعت نہیں تھی, نہ کوئی پیر خانہ تھا, نہ تبلیغی جماعت تھی, نہ جماعتوں میں جھگڑے تھے. سیدہ آمنہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے کان لگا کر سنا, آقا فرما رہے تھے مولا میری امت ہے, مولا میری امت ہے. حاضرین محترم, حضور معراج پہ گئے, ساری باتیں ہو گئی, مولا نے فرمایا محبوب کو بات کر, ساری جو باتیں ہم نے کرنی تھی کر لی, اب تیری باری ہے. حضور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں مولا میری امت, میری امت. حاضرین محترم, آقا اپنی امت سے اتنا پیار کرے اور یہ امت کیا کرے تو دیکھ لی. کبھی زندگی میں 5 ٹائم نکالا ہے ایسے. میں حضور سے گنبد خضرا کا تھوڑا سا تصور کروں, میرے آقا کس طرح کے تھے, حضور کی زلفیں کس طرح کی تھی, چہرہ مبارک کس طرح کا تھا, ہاتھ کس طرح کے تھے. حضور کبھی تصور کیا نہیں. میاں مدر کے ڈیرے تے بیٹھے ہوئے نا, بڑے بڑے حاجی, مولوی, پیر, شرابیے, کبابیے ادب نہ بیٹھے ہوئے. ان کا ادب دیکھنے والا ہوتا ہے. چوکی میں چلے جو بڑوں کی عاجزی دیکھنے والی ہوتی ہے. جب میرے آقا کا نام آتا ہے اس وقت ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ حضور غوث اعظم نے اپنے نانا کی, اپنی جد کی سنت ادا کی کہ گناہ گار نیکوکار میرے لیے ہیں اور میں گناہ گاروں کے لیے ہوں, اور یہ حضور کی سنت ہے. لوگ یہاں سوال کرتے ہیں جی بڑا بول دیا, فقیر عاجزی والا ہوتا ہے. بھائی اس لفظ کے اندر تکبر نہیں ہے, میرے آقا کی سنت کی جھلک ہے. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے, خوشیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آج افتتاح ہے. ہمارے 2-3 چیف گیسٹ ہیں, سر نعمت صاحب, سر ڈاکٹر عمران شاہ صاحب اور سر غلام مصطفیٰ صاحب. یہ فیتا کاٹیں گے اور ایک بزرگ کو ابھی ہم
ان کی خدمت میں عرض کر کے ہیں، وہ بھی کاٹیں گے۔ اس کے بعد خواتین کی محفل سلطان بٹ صاحب کے گھر کے اوپر ہو رہی ہے، میری والدہ ماجدہ تشریف لائی ہیں، وہ فیتہ کاٹے گی۔ اس اکیڈمی میں انگلش، کمپیوٹر، یہ ہمارا روزگار ہے۔ ہم مانگ کے میں نے اس کا نام اکیڈمی رکھا ہے، صدقہ نہ منگنا پوے، کھانا نہ منگنی پوے، ٹھیک ہے۔ فیس لوں گا تھوڑی یا زیادہ، قرآن پاک ترجمے سے، تفسیر سے، تجوید سے، قرات سے ہم پڑھائیں گے۔ میں، میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، ہم 3 لوگ یہاں پڑھایا کریں گے، انگلش اور کمپیوٹر کی فیس لیں گے، کیونکہ وہ ہمارا روزگار ہے۔ اگلی بات، یہاں ہم پوری کوشش کرتے ہیں، ہماری سارے پروجیکٹ میں 3 چیزیں نہیں ہیں۔ ڈاکٹر نوید رانا صاحب بیٹھے ہوئے ان کو جانتے ہیں، 3 چیزیں نہیں ہیں۔ ایک، فرقہ کوئی نہیں۔ نمبر 2، کوئی سیاسی اور مذہبی جماعت، نہ کسی پہ تنقید ہے نہ کسی کی حمایت ہے۔ میری جو جماعت ہے مجھ تک ہے، آپ کی جماعت آپ تک ہے۔ اب ہماری جماعت کا نام اسلام سٹی ہے، یہ ہماری جماعت ہے۔ انسانیت ہمارا فرقہ ہے،